الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک انسان کے لیے جو اس کے ملت میں چیز رکھی گئی ہو وہ ہے انس، ایک دوسرے سے انس کرنا. ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا. دوسرے کی بدسلوکی کے باوجود بدلہ لینے کی بجائے صبر کرنا. ہر سانس، ہر لہجہ، جتنے بھی سانس بھرتے ہیں زندگی کے، یہ ساری زندگی بنانے والے مالک کی ملک جان. میرا ہر شخص میرے اللہ کی دین، میرا ہر لمحہ میرے مالک کی مہلت. یہ ہے انسان. یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ اصل زندگی نہیں، یہ حقیقی زندگی نہیں، یہ ایک عارضی زندگی ہے. عرصے کے لیے آزمائش کے طور پہ دی گئی ہے. لیکن یہ زندگی دور تو یہ کیسی زندگی گزار ہے، یہ امتحان ہے دیکھنے کے لیے یہ کیسے زندگی. اگر یہ زندگی اچھی گزارے دینے والے کی نظر میں اس نے دی ہے، اس کی مرضی کی گزارے تو پھر ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، جسے کہتے ہیں جنت کی زندگی. سبحان اللہ. یہ امتحان کے نتیجے میں ملی. اور اگر غلط زندگی گزارے، انسان کی بجائے
درندوں کی زندگی گزارے، حیا سے خالی زندگی، چھوٹے بڑے کے شرم سے خالی زندگی، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار کی زندگی. یہ ہے وہ اچھی زندگی جو میرے اللہ کو پسند ہے، انسانی. سب سے بنیادی بات یہ کہ پاک رزق والی زندگی جس کا ایک لقمہ پاک. درندوں کے لیے پاک زندگی کوئی ضروری نہیں، تو حکم ہے ہی نہیں کچھ نہیں، مریت ہے وہ ایسے ہی ہے. انسان کی یہاں جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی زندگی ہے. جیسے گندم ہر پھول زمین سے اگاتے ہیں، یہ ہمارا رزق ہے، ہماری زندگی ہے. ان کا اپنا کوئی نہیں، میٹھے ہوں کھٹے ہوں گلے ہوں سوکھے ہوں، میں کھانے والا ہوں. مجھے کھاتے ہوئے سوچ کے کھانا چاہیے کہ کیا کھانا ہے اور کیسا کھانا ہے. ان پہ کوئی ایسی پابندی نہیں جو میرے استعمال کے لیے بنائی گئی. کیونکہ اس کو میرے لیے بنائی گئی ہے. یہ اختیار میں مجھے ہے کہ میں سوچ کے کھاؤں، درندوں کی طرح نہ کھاؤں، سینہ جھپٹی نہ کروں لوگوں سے. درندوں کی زندگی میں یہی ہے، کسی کا بچہ ملا تو اس کو تیر مار کے کھا دیا، کوئی کمزور جانور ڈھائی چڑھا تو اس کو تیر مار کے کھا گیا. زمینوں کے ٹکڑوں پہ اپنے قبضے جما لیے، کسی اور جانور کو بھی وہاں نہ گھسنے دیا. یہ ہے درندوں کی زندگی، درندوں کی زندگی. درندے بیچارے ایسے ہیں، یہاں سے کوئی دانا میرا کھا گیا، محنت کر کے کوئی جگہ بنا لیتے ہیں، جہاں سے گئے کھا کے چلے آئے، وہ بھی پھر کچھ پرندوں کے شکار بن جاتے ہیں. بس اتنا ہی، باغ کھا گیا، دوسرے شکاری جانور کھا گئے، انسانوں نے پکڑ کے کھا لیا. ان کا اپنا کوئی ایسی عزت نہیں کہ یہ ان کا حق ہے. یہ کسی سے پوچھے بھائی کیوں کھاتے ہو میرے بچے، کیوں جس کا وہ چاہے کھا جائے، ان کا جو چاہے کھا جائے. یہ ہے درندوں کی زندگی. انسانوں کی زندگی یہ نہیں. انسانوں کی زندگی سراسر انس سے شروع ہوتی ہے. جی، مہمان ہونے کے ناطے تھوڑا سا ان سے ہے درندوں کے لیے، لیکن ایسے بنائے نا شروع میں کچھ نہ کچھ وہ بھی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. بچے پالتی ہیں ان کی عورتیں بھی، کتنے بچے بچاری کتنی دیر چھپا رکھتی ہے، ان کو کسی کو نظر نہیں آنے دیتی، دودھ پلاتی ہے اپنا ان کو، اپنے آپ کو کھانے کو ملے نہ ملے. زندگی تو سراسر ان سے ہی شروع ہوتی ہے مخلوق کی، لیکن اس کے بعد درندے انس چھوڑ کے درندگی کرنے لگتے ہیں. زوردار کمزوروں کو کھانے لگتے ہیں، جو ان کا رزق بن جاتا ہے. لیکن انسان کا رزق پاک ہونا چاہیے، یہ بنیادی شرط ہے. یہ گندم کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتا، اس نے پاک رزق کھانے کا. ذائقے دار ہو کوئی حرض نہیں، ٹھیک ہے. خوشبو والے ہو کوئی حرض نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات. خوشبو والے ملے تھے
سادہ مجھے بغیر تو دیتے ہیں بچے ان کا ذائقہ اچھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده من الطیبات. بنیادی بات ہے پاک طیب رزق طیب پاک سونی حسین کردار ستھرا سوچ نفیس. یہ انسان ہے گندی سوچے اس کے نزدیک نہیں آنی چاہیے. زبان جھوٹی جو انسان کی نہیں ہوتی سچی. یہ بنیادی زندگی ہے انسان کی. اس کی یہ حقوق اللہ کہتے ہیں پاک خوبصورت رزق میں نے کوئی حرام نہیں کی. من حرم زینت اللہ التی. لباس اگر ایسا ہے کہ دیکھنا سونا کر دے وہی رکھی جو میرے دل خوشگوار لا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے بدن صاف کر کے اسی طرح اگر میں اللہ پاک تسی بھی میرے پجاری بھی پاک ستھرے ہو گئے. سبحان اللہ. اسی طرح عزت سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاف ستھرا تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہاتے ہیں اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو نہاتے ہیں. گویا کہ آیا بھی صاف ستھرا گیا بھی صاف ستھرا. جو چیز سمجھائی جاتی ہے ہمیں ضروری ہوتی ہے کہ جیسے یہ ظاہر سسٹم بھی ہے کہ اسے آتے ہوئے بھی نہاتے ہیں اور اسے جاتے ہوئے بھی نہاتے ہیں. اس دنیا میں رہنا ہے یہ ایک گندا تالاب ہے اس میں گند لگتا رہتا ہے. تم اپنے آپ کو 4 وقت کی نمازوں میں وضو کر کر کے پاک رکھنا. یہ آگے سے اسلام شروع ہوتا ہے. انسان خود بڑا خوبصورت لیکن جب وہ مسلمان بنتا ہے اسلام والی زندگی گزارتا ہے تو پھر اسے بڑی پاک زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس کا عقیدہ پاک نظریہ ترکیب ہو. میں نے کس رنگ کی زندگی گزاری یہ بھی پاک ہونا چاہیے. اس کا رزق بھی پاک ہونا چاہیے. اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. اس کا لین دین بھی پاک ہونا چاہیے. اس کی محبتیں بھی پاک ہونی چاہیے. اس کی عدالتیں بھی پاک ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اس کا رزق پاک ہو تو وہ عبادت گزار خوبصورت بن سکتا ہے. پاک عبادت. اگر رزق پاک نہ ہو تو پھر اس کی عبادتیں پاک نہیں ہو سکتی. گن مٹ جاتا ہے. یہ جو گندا رزق ہے نا پلید رزق ہے. زندگی کیونکہ میری امتحان ہے تو جو کچھ میرا اپنا ہے جو سب کچھ مل کے میں ایک انسان بنا ہوں. سبحان اللہ. اس میں کہا میری شکل سب سے خوبصورت ہے. میری عقل بھی سب سے خوبصورت ہونی چاہیے. عقل کہتے ہیں عین خواب گوٹا سے کہتے ہیں عقل. یہ عقل بھی خوبصورت ہونی چاہیے. اس کا عقل بھی حمزے کے ساتھ چھوٹے کام کے ساتھ عقل یہ کھانے کو کہتے ہیں. یہ بھی اس کا پابند ہے. جو ہر رسول کلوا من الطیبات. سبحان اللہ. میرے پیغمبر تم معصوم ہو تم پاک رزق ہی کھایا کرو. سبحان اللہ.
جہاں سے میرا مذہب اور اسلام شروع ہوتا ہے تو شروع کر کے دکھانے والوں کو حکم ہے کہ پاک رزق کھایا. درندوں کا رزق گندا ہوتا ہے تو ہوتا ہے وہ کبھی بندہ ہوتا ہے. لیکن مجھے تو اندر سے باطن سے بولنے سے کرنے سے ہر طرح ایک پاک چیز نظر آنی چاہیے. میں گندا رکھوں منڈو ہی کام خراب ہو جائے گا. یہاں سے پاک رہے گا کھاتا رہے گا. میں خوبصورت، میں پاک صاف، میں ستھرا. منو میرا رب پسند، میرے رب کا نبی پسند، میرے رب کا لکھیا ہوا منو خط پسند. جب میں پاک ہوتا ہوں میرا رزق پاک ہوتا ہے، کپڑے میرے پاک. دوست میرے زانی نہیں ہو سکتے، دوست میرے شرابی نہیں ہو سکتے، دوست میرے چور نہیں ہو سکتے، گندے پلی گند کھانے والے. دوست میرے قاتل نہیں ہو سکتے. یہ دوست نہیں ہو سکتے تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اگر زانی ہوں تو دوست زانی ہوں گے، پھر نہ نہیں ہو سکتی. میں چور ہوں تو دوست میرے چور ہوں گے، میں قاتل ہوں تو چور میرے قاتل ہوں گے. یہ ممکن نہیں کہ میں چور سے قاتل میرے نمازی، میں شرابی قاتل میرے دوست میرے نمازی نہیں ہو سکتے. جیسا میں ویسے میرے دوست. سبحان اللہ. نبیوں کو اللہ معصوم بناتے ہیں. وہ بھیجے انسانوں کی بستیوں میں جاتے ہیں. جی سنیے گا کہ آج کل میرے پیغمبر معصوم بناتے ہیں اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے سینوں پہ کتاب اترنی ہوتی ہے اللہ کی، ہوتا ہے، خط لکھا جانا ہوتا ہے ان کو، وہ ساری آگے امت کو پہچانا ہوتا ہے. انہوں نے انسانوں کو وہ رستہ دکھانا ہے جس سے پاک زندگی والے پاک جنت میں زندگی گزاریں گے. یہ پہ کیا چاہتے ہیں زندگی اس دنیا میں جتنی ملی ہے وہ گزارنے والے گزارتے ہیں، لیکن اس طرح گزارے جس طرح زندگی دینے والے کی مرضی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہو. سبحان اللہ. بہت تھوڑا سا بوجھ اپنے پہ ڈال دیں تو یوں کہہ رہے ہیں پھر اللہ کے رحمت کی حصول کی زندگی ہو. میں محنت کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت مل جائے. معصوم ہوتے ہیں نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن لوگوں نے نبیوں سے اولین وصولی پانی ہوتی ہے، جو ہاتھوں ہاتھ وصول کرتے ہیں، صحابی کہتے ہیں. یہ جو ہاتھوں ہاتھ وصول کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی نبیوں کے لیے اللہ انسانوں میں سے پاک صاف چن کے لاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی گندا بندہ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا.
تو دنیا کا بھوکا لوگوں سے ٹوٹنے والا لوگ ابھی تو ساتھ نہیں بن سکتے. آج لمبی ہو جائے گی. صحابہ کی زندگی گنی نہیں جا سکتی لیکن جتنے زیادہ قریب ہے یہ سب بانٹنے والے تھے دنیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مانگنے والا گاندر اڑا دیتا ہے مخلوق سے مانگنے والا 2 ڈبے لے کے بانٹنے والا نہ. بانٹنے والا سچا ہوتا ہی وہ ہوتا ہے جو حلال رزق کماتا ہے اور اپنی ضرورتوں سے ظاہر بانٹ دیتا ہے. اسے رزق سے اور مخلوق سے مانگنے یا چھیننے کا ملکہ نہیں ہے. یہ سنیے گا جس کا رزق پاک اور سچا ہے اسے مانگنے کا سلیقہ نہیں اسے بانٹنے کا شوق ہوتا ہے. سبحان اللہ. جن کو بانٹنے کا شوق ہے رزق تو سب کو اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے حساب سے ملتا رہتا ہے. جن کو بانٹنے کا شوق ہے انہیں اللہ قرآن بانٹنے کے لیے سب سے پہلے دیتا ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت سبحان نے سب سے شروع میں وہ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسروں کے لیے دوسروں کے بھلے کے لیے دوسروں کی بھلائی کے لیے وہ دوسروں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے سچائی کی گواہی دینے کے لیے جی وہ دوسروں سے پیار کرتے ہیں. وہ دوسروں سے بھی پیار کرتے ہیں. جتنا وہ دوسروں سے پیار کرتے ہیں اللہ اتنی ان پہ رحمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ رب کی رحمت ان کی دلائل ہے. میں جتنا انسانوں سے دشمنی کروں اتنا ہی رحمت سے محروم ہو جاؤں. جتنا انسانوں سے پیار کروں اتنے ہی رب کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہوں. میرا شوق وہ کہ بانٹنے کا ہے. سنی گا کیا کہنے چلا. میرا شوق وہ کہ بانٹنے کا ہے. میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو رہا ہوں جو بانٹتا ہوں. اس رحمت کا جو اثر پڑتا ہے میری زندگی میں وہ یہ کہ جتنا میں رب کی راہ میں بانٹنے والا ہوتا ہوں اتنے ہی مجھ سے میل جول والے رب کے سچے بندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آگے بھی سلسلہ کیوں چل رہا ہے. سبحان اللہ. جتنا جوڑ رکھنے والا ہوتا ہوں اتنا ہی میرے اوپر لعنتوں کا استحقاق زیادہ بنتا ہے. پانی صاف ستھرا پیارا ہوئے ادھر نکلندہ پھر تازہ آنڈا ذریعہ نہ پڑے. پاک صاف پانی ہو گئے وہ بھی پیا گندا ہو جائے. حالانکہ وہاں سے لوگ پیتے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنا آ رہا ہے اتنا نہیں آ رہا, زیادہ آ رہا رہتا ہے تو وہ خراب ہو جائے گا.
دنیا کا مال جتنا بڑا رہے اتنا ہی گندا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور عبادتوں کی لائنوں پہ لائنیں لگتی رہے اتنی ہی قبول ہونے لگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جن کی عبادتیں قبول ہوتی ہے زندگی میں، زندگی عبادت شمار ہونے لگتی ہے، ایک وقت ایسا یہ توجہ کیجیے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جو دنیا اکٹھی کرنے والے ہیں وہ ایک نہ ایک دن گندا کھا کھا کے رب کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جی جی، اور جو قرآن کی نورانیت اکٹھی کرتے رہتے ہیں، نبی کی سنت اکٹھی کرتے رہتے ہیں، مال قربان کرنا اس کا ثواب کماتے رہتے ہیں اور اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ان میں سے کچھ اتنے اچھے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کہ وہ انبیاء کی نیابت کے مستحق ہو جاتے ہیں اللہ کے کام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، سبحان جی جی، اللہ، نبی کے صحابہ میں سے صدیق اکبر سب سے بڑے سخاوت کرنے والے، سبحان اللہ، قرآن مجید میں ان کی سخاوتوں کی اللہ باقاعدہ تعریف کرتے ہوئے حد کر دی میرے اللہ۔ جہنم میں جانا تو کجا، آگ کا مس کرنا تو کجا، قیامت کے دن وہ پل صراط سے جب گزریں گے کتنے ہی وہاں سے گرتے گرتے گر ہی جائیں گے، پار ہی نہیں کر سکیں گے۔ وہاں جو عبادتیں جمع کرنے والے تھے وہ گزر جائیں گے، کچھ تیز کچھ جلدی، جو موحد تھے سچے تھے، جن کا رزق پاک تھا، جن کا عقیدہ پاک تھا، یہ دو چیزیں ضرور پاک ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا عقیدہ پاک اور جن کا رزق پاک وہ تو گزر جائیں گے، لیکن کچھ گزرنے والے اپنے تھوڑی سی غلطیوں کے باوجود ان کا سفر لمبا ہو جائے گا، دیر لگ جائے گی، لیکن جو خالص عبادتوں والے صدیق ہیں، اللہ کہتے ہیں بس جنبوا الاتقى، وہ زندگی میں غلط کاموں سے اس طرح بچ کے رہا کہ اس کے قریب سے بھی نہ گزر سکے گندے کام، گندے اخلاق۔ تو میں نے قیامت کے دن جہنم کو بھی منع کر دیا کہ صدیق کو تیری لو بھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ محنت کرے، یہ سنی سنائی اور بناوٹی حدیثیں نہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمے سنا رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سبحان اللہ، سارے مفسرین لکھتے ہیں یہ صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں قیامت کے دن۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، سبحان اللہ، کوئی کیسے کوئی کیسے، سبحان اللہ۔ جی اللہ کہتے ہیں جیڑا ساری امت وچوں لفظ دیکھیے، انتخاب دیکھیے میرے رب، گندے رزق تو بچ کے رہنا،
گندی عادت بخل تو بچ کے رہنا، گھٹیا عادت کنجوسی تو بچ کے رہنا۔ سبحان اللہ، ہمیشہ کی سونی محنت اللہ کی عبادت میں بخوا لگے دو سبحان اللہ، الاتقا جی کبھی جھوٹ ہو تو نیڑے بھی نہیں گزرے، صدیق ہے، صدیق اور صدق کا مادہ تھوڑا سا ہی فرق ہے، مادہ وہی صدق ہی، بغیر شد کے ہونا صدیق، اس کا معنی تھوڑا سا ہوتا ہے، اور اگر شد وجہ صدیق ہو تو اس کا معنی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس شد کی وجہ سے فرق پڑ جائے گا، اسے زور پڑ جائے گا۔ صدیق ہوتا ہے سچا، صدیق ہوتا ہے تصدیق کرنے والا سچوں کی، سبحان اللہ، اور سچے اس کی تصدیق کرنے والے، جسے کہتے ہیں صدیق، شد ہے نا پر اس کا زور پڑتا ہے، معنی میں فرق پڑتا ہے بھی یہ سچیاں نبیوں کی تصدیق کرنا نا، یہ سچے نبیوں کی تصدیق کرنے والا، سبحان اللہ، یہ سچے نبیوں کی تصدیق کرنے میں قربانیاں دینے والا، سبحان اللہ، سچے نبیوں کی تصدیق میں سب کچھ سناؤں گا تو باتیں دیکھ جائیں گے، تھوڑا سا آگے جانا تھا، ہمیں توفیق دے لیکن جانے کا تھا وہاں جاؤں۔ لوگ ہجرت پہ جا رہے ہیں، ہجرت کا حکم آ گیا کہ جاؤ بھائی مدینے میں جاؤ، مدینے کا کل نبی کا کل، مکہ بڑے شانہ والا ہے، پر یہ تو میرے محبوب نے ٹور جانا، تجھے بھی ہوتے ہی ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب دجال آئے گا نا دنیا میں، ساری دنیا میں نظر ٹرمپا پاگل بڑے ہیں، دجال کر رہا ہے، ایسے دجال آتے رہتے ہیں دنیا میں، تو دجال آئے گا بہت بڑا دجال آئے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس طرح تیر پھینکے گا آسمان کی طرف، تو تیر واپس آئے گا تو اس کو خون لگا گا، بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں دکھائے گا، نظر بھی اس کے پاس ہوئی ہے۔ جو لوگ جڑے ہیں بہتا بوٹ دے سکتے وہ پیچھے بہتا بچا گیا، میرے عقل مند ہوتے ہیں اور سچے ہم پیچھے پڑتے ہیں، ہر کسی پیچھے نہیں پڑتے جو ماڈل ہوں گے۔ اللہ 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 جی، اس کی رحمت، ہجرت پہ جا رہے ہیں لوگ، صدیق انتظار میں میرا سجن جائے تو میں بھی مٹ رہا، میں بھی نال نال کر رہا، شوق ہے۔ ایک دن رسول اللہ جاتے ہیں ان کے گھر، باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میں کوشش کرنا میرا ہاتھ میں ایک ہی روپیہ کا نمبر ہے، یہ بڑے بندی ہجرت کے بندے ٹور کھڑے ہیں، منو نہیں بھیجا سکتے۔ جواب اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اتنے خوبصورت انسان کے
ایسے جیسے تم کہیں گے نفس کا ایک قطرہ بھی آئے ہیں. صدیق کہتے ہیں میری باری میں بھی آمدی میں کدوں جاؤں گا. تو جواب کہتے کہ صدیق تمہیں وہ تمہیں بلاوا ہوئے گا. سبحان اللہ. یہ جواب یہ دیتا تسلی کے لیے جواب یہ بنتا ہے کہ تمہیں بلاوا آئے گا تو پھر نہیں. میں تو جنہوں بلاوا ہوتا ہے وہ جانا جاؤ. تیرا بلاوا نہیں ہے یہ آیا, یہ نہیں آخیا آپ نے, تیرا بلایا نہیں آیا. آپ نے جواب دیا صدیق ابھی مجھے بلاوا نہیں آیا. بات صدیق کی ہو رہی ہے. کہتے ہیں ابھی مجھے جواب نہیں آیا. سجنے کی گل سمجھنے لگ جاتا ہے اچھا یہ تو مطلب مینوں بھی تھوڑے نال ہی جانا ہے. اتنی سچی دوستیاں ہیں. ایک دوسرے کے مزاج کو کیسا سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو کیسا سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے بلاوا نہیں آیا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی بلاوا. ساری امت جو بڑا تقوی والا بہت نمبر کا تقوی. جی تقوی کی ہوتا ہے جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توبہ کر لینا یہ ہے معافی مانگنا. اب معافی مانگنی غلطی ہو گئی جی سبحان اللہ. لوگ تنگ کرتے ہیں میری سچی زندگی میں, ناپسند کرتے ہیں. یہ صوفی سنا اللہ کا پوترا کتنے آ گیا اتنے پرابلم ہو جاتی ہے. لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے, یہاں گندا سمجھا جاتا ہے. انہوں نے تکلیف ہے جو بیچارا چھوٹے کر کے ہے دنیا کے لحاظ میں پھر تو کئی بڑے درندے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غلطی کرنے والے معافی مانگ لے تو وہ ہے استغفار کرنے والے. اسے استغفار کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھتے ہیں وہ لوگ بے وقوف کہ اگر سودی کاروبار چھوڑ دیں گے تو پھر ساری دولت خراب ہو جائے گی, ٹوٹ پھٹ جائے گی, پھر وعدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر سانوں باقیاں آئندے گزارا ہی کرنا پڑا. ایک پسند ہے دولت ہے بڑی اچھی ہے بڑی شروع ہے, اسی انہوں لوگوں نے برابر کیوں ہو جائیے جنہیں کچھ ہے ہی کوئی. ڈر یہ ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دیں گے یہ مال زیادہ جو ہے نا پھر یہ کوئی نہیں رہنے دے. انہیں بھی ایسے ہی چاہیے. سنتے رہتے ہیں مولوی سے مولوی دارا آتے رہتے ہیں. قرآن اللہ نے بڑا صاف کیا ہے یا اللہ غربا ویرب صدقات. اللہ سود کو مٹا دیتا ستیہ ناش کر دینا, نام و نشان مٹا دے. سودی کا کچھ نہیں بنے گا, جتنا مرضی اکٹھا کر لے. ذلت اس کا مقدر ہے دنیا میں اور جہنم اس کا مقدر ہے آخرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے مقابلہ میں لے کہتے ہیں یورب صدقہ
جس کو صدقوں کی زیادہ عادت ہے اللہ دے ککھاں نوں لکھاں بڑھا دے سبحان اللہ جرب صدق میں صدقیاں نوں ہی جو پالنا وا جس طرح مالی بوٹیاں پہ پالتا ہے سبحان اللہ یہ چھوڑیے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے ایک انسان بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے اور جب پھر وہ مسلمان بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھے انسان کی صفتیں کو پاک ہونا چاہیے